کہ اس خوشبودار مٹی سے، گلاب والی مٹی سے کسی نے پوچھا کہ تم سے خوشبو گلاب کا کیسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے؟ تو مٹی یہ کہتی ہے کہ میں خوشبو کی صحبت میں رہی ہوں، میں گلابوں کی صحبت میں رہی ہوں، چاہوں گی کہ مجھ سے جو خوشبو آ رہا ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، میں اس کا کمال دکھا رہا ہوں جس کے دروازے سے میں آپ کو یہ وہ در ہے جس در سے دنیا علم کی بھی مانگتی ہے، یہ وہ در ہے جس سے ہمیں تقویٰ کی بھیک ملتی ہے، صداقت کی بھیک ملتی ہے، علم کی بھیک ملتی ہے، شجاعت کی بھیک ملتی ہے۔ یہاں عصمت و طہارت کے پیکروں کا دروازہ ہے، اس دروازے سے ہم اپنے آپ کو جتنا جوڑیں گے، جتنے اس گھر کے غلاموں کی گداگری کریں گے، اتنا ہمارا مقام اور عزت میں بلندی ہوگی۔ یہ صداقت اور پیکر کا دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، یا ملائکتی انی ما خلقت سمعا مبنیا ولا عظم دہیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئا ولا فرق یدعو ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء خمسہ۔ کہا کہ میں نے زمین کے اندر یہ زمین نہیں بنایا، یہ آسمان نہیں بنایا، دریا کے اندر روانی نہیں بنایا، یہ پہاڑ نہیں بنایا، اس پہاڑ میں جو چٹانیں ہیں یہ نہیں بنایا، دریا میں جو چلتی ہیں یہ کشتیاں نہیں بنایا۔ اگر بنایا ہوں تو ان 5 اہل بیت یا تحت قصہ کی محبت میں بنایا ہوں۔ الذی ہم تحت قصہ، جو تحت قصہ ہے جن کی محبت میں بنایا۔ انہی تحت قصہ کے جو مرکز ولایت ہے، مرکز امامت ہے، ان کا تذکرہ کرنے آیا ہوں یہاں پہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں عصمت و طہارت کی پیشکش جناب مریم کے لیے ملائکہ کے ذریعے سے پوچھوایا، وَيَا مَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتْ يَا مَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں جناب مریم سے، اے مریم تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تجھے مطہر بنایا ہے، چنا ہے، تمام دنیا کی خواتین پر تجھے برتری حاصل ہے، اس لیے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم تجھے چنا ہے، اصطفاکی دنیا کی تمام عورتوں پر تجھے کس لیے چنا ہے، وطہرک علی نساء العالمین، تم پاک و منزہ و طاہر ہو، اس لیے تجھے انتخاب کیا ہے۔ یہاں پہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ طہارت جناب مریم کا تذکرہ جس سورہ میں ہوا ہے، وہاں جناب مریم کا اس زمانے کے لیے، اس زمانے کی خواتین کے لیے برتری کا اعلان ہوا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہا، تھانوی آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے، جناب مریم سے ملائکہ کا گفتگو یہ بتا رہا ہے کہ صرف وحی کا نزول پیغمبروں پر نہیں ہوتا ہے، یعنی ملائکہ کا ہم کلام ہونا صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہے، ولی خدا کے ساتھ بھی خاص ہے۔ جناب مریم یعنی مادر عیسیٰ کے ساتھ بھی یہ ہم کلام ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ملائکہ اگر چاہیں تو زمین کے اندر جو ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، اس سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں، یعنی نبی سے ہٹ کر۔ اور اس کے بعد وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی مادر گرامی کو بھی حکم ہوا تھا، اگر تم اپنے بیٹے کی جان کو بچانا چاہتی ہو تو اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہیں چاہیے تو زندہ و سلامت رہے گا۔ یہی اس بات کی دلالت ہے کہ ہم کلام جناب مریم جو فخر عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی مادر گرامی ہے، وہاں اس سے ملائکہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، تو کیا فخر ہے عیسیٰ و مریم جناب امام حسین علیہ السلام حسنین کریمین کی مادر گرامی سے کیا کل ملائکہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اس لیے پروردگار نے جہاں جناب مریم کی طہارت کے لیے یا مریم ان اللہ اصطفاکی واصطفاکی علی نساء العالمین کا لفظ استعمال کیا، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین کا لفظ استعمال کیا، جہاں طہارت جناب مریم کا تذکرہ ہوا، اس ایک مقام پر جناب سیدہ کونین کے لیے 2 مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بتحقیق جہاں کلمہ حصر ہے، اہل علم کا، اہل دانش کا یہ مجمع ہے،
جب جہاں کلمہ حسر استعمال ہوتا ہے وہاں خاص پیغام دیا جا رہا ہے امت کو کہ یہ کلمہ حسر استعمال ہوا کسی سے. انما یرید اللہ، بتحقیق یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی منشا میں ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی رجس کو دور رکھے، ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے. یہاں محدثین نے، علماء نے ایک بہت بڑی تعبیر کیا ہے. جہاں مریم کے لیے لفظ طہارت ایک مرتبہ استعمال ہوا، فخر مریم کے لیے 2 مرتبہ استعمال ہوا. صرف اتنا نہیں ہے، آیا یہ رجس سے مراد کیا ہے؟ چاہے دنیاوی رجس ہو یا عقیدتی رجس ہو یا عملی رجس ہو یا کسی بھی طرح کا رجس ہو، اللہ نے ان ہستیوں کو پاک و منزہ رکھا ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں نے زمین کو اس لیے خلق کیا ہے ان کی محبت میں. زمین کے اندر جتنا پانی کی روانی ہے ان کی محبت میں خلق کیا ہے، جتنا شجر ہے ان کی محبت میں خلق کیا ہے، کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں ان کی محبت میں خلق کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو میرا خلق انسانیت اور خلق دنیا ہی مقصود نہیں تھی. صلوات اور مقام پہ آپ اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا حدیث کے ساتھ جس میں طہارت اور عصمت کے پیکر جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی چند اوصاف بیان ہوئے. نبی دو جہاں کے زبان مطہر سے ادا ہونے والے الفاظ کو مختلف علماء نے مختلف انداز میں لکھا ہے. 2 کتابیں میں اور آپ کے لیے پڑھنے کا اور بہت بہترین نصیحت آموز کتابیں ہیں. آیت اللہ ڈاکٹر شریعتی جنہوں نے کتاب لکھا فاطمہ فاطمہ ہے. بہت سی تعبیریں کیا ہے. بہت سی تعبیریں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں فاطمہ کا وجود عصمت و طہارت میں خود شناخت ہے. امامت کے لحاظ سے بھی وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے، رسالت کے لحاظ سے بھی وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یعنی اگر اس کے بدن کو تقسیم کیا جائے تو ان کے بدن سے امامت کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، طہارت کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، رسالت کی گواہی کے چشمے بھی نکلتے ہیں. ایک اور کتاب ہے جو آیت اللہ الحسن الغدیری نے لکھا ہے، وہ کتاب فاطمہ کے نام سے، اور یہ بھی اردو میں ہے، PDF میں بھی موجود ہے. انہوں نے بہت ایک اچھی تعبیر کیا ہے. کہا اگر روئے زمین کے اندر کسی عظیم شخصیت کا، قرآنی آیتوں کا اور نفس رسول کا اگر پیکر دیکھنا چاہتا ہے جس کے لیے قرآن مجید نے رسول دو عالم کے لیے ارشاد کیا، وہ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کی زندگی میں اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں. اگر اسوہ حسنہ کا کامل عظیم شخصیت کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہ زہرائے مرضیہ کی ذات ہے. آج مجھے اور آپ کو زہرائے مرضیہ کی شخصیت کو، زہرائے مرضیہ کی عظمت کو، زہرائے مرضیہ کے وقار کو، زہرائے مرضیہ کی دفاع کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. مستبصرین جو آج تشیع میں داخل ہوتے ہیں وہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے حق زہرا کو پہچانا، تبھی تو ہم نے اپنے مذہب کو چینج کر کے اہل بیت کو اپنایا. اس دروازے کی غداگری کے لیے، اس دروازے میں اپنے آپ کو، اپنی جبین کو چھپانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حق زہرا کو پہچاننے کے بعد داخل ہوئے. حق زہرا اگر نہیں پہچانتے تو ہم نہیں آتے. یہ مولوی اسماعیل دیوبندی بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، بہت بڑے خطیب گزرے ہیں اہل سنت کے، لیکن تشیع محب اہل بیت بن کے دنیا سے چلے گئے. اس نے ایک بہت عجیب اور لطیف جملہ اپنی زبان سے، اپنی خطابت کے ذریعے سے بیان کر کے چلے گئے. کہا اگر مسلمان دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم 4 تو کیا جتنی آپ بیان کرتے ہیں ان سب کا احترام کرنے کو تیار ہے، لیکن جس بیٹی کو حق نہیں دیا تم نے تو اب 4 بیٹیوں کو حق کیسے دے سکتے ہو؟ ایک بیٹی کا حق ثابت نہیں کر سکے تو 4 بیٹیوں کا حق تم کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ معلوم ہوا کہ زہرائے مرضیہ کی شخصیت وہ ہے جو حق کو شناخت کرنے کے لیے دنیا میں آئی تھی. اگر میرا حق نہیں دیا گیا تو علی کا حق بھی نہیں ملا ہے، اگر میرا حق نہیں دیا گیا ہے تو حسن و حسین کا حق بھی نہیں ملا ہے. یعنی زہرائے مرضیہ نے للکار کے ان کو بتلایا کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم رسول کے منصب پر ہیں.
جو رسول کی بیٹی جس دربار میں جائے، جس مقام پہ جائے، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ محترم آپ کی اجازت، برادران سے گزارش ہے وہ پیچھے سے آنے والے حضرات کے لیے جگہ ہو تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، سخنہائے گفتگی بہت ہے۔ میں چاہوں گا کہ مرکز تطہیر کا پیکرز جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے چند پہلو میں آپ تک پہنچا سکوں۔ میری کوشش رہے گی کہ میری تمنا رہے گی کہ زہرا مرضیہ کی شخصیت، زہرا مرضیہ کی عظمت میں اور آپ کے تک پہنچ جائے۔ جنہوں نے زہرا مرضیہ کی سیرت پر کتابیں لکھا ہے، آیت اللہ قزوینی نے جناب زہرا کی سیرت پہ جو کتاب لکھا ہے وہ یہ فرماتے ہیں فاطمہ کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے تو رسالت کو بچانے کے لیے وہ آئینہ تھی جب دربار پہ گئی ہے، وہ امامت کو بچانے کے لیے وہ جب دربار پہ گئی ہے تو وہ نظام ملت کو بچانے کے لیے گئی ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زہرا مرضیہ دربار پہ گئی اپنے حق لینے کے لیے، نہیں ہے تو زہرا مرضیہ رسالت کے ساتھ امامت، امامت کے ساتھ نظام کو بچانے کے لیے گئی تھی۔ جب ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو دفاع ولایت بھی سمجھ آئے گا، دفاع امامت بھی سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو 3 روایت ہے یا 4 روایت، کوئی کہتے ہیں کہ 40 رسول کی رحلت کے بعد 40 والی روایت، رسول کی رحلت کے بعد 75 والی روایت، رسول کی رحلت کے بعد جو 95 والی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہر روایت کو مانو اس لیے کہ زہرا مرضیہ کے نام پہ جو دسترخوان، جو فرش تم بچھاؤ گے اس کا صلہ قیامت میں تمہیں ضرور ملے گا۔ اگر فاطمہ کے نام پہ تم اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ زہرا مرضیہ کے نام پہ اگر تم کسی کے کپڑے دیتے ہو تو اس کا اجر تمہیں ضرور ملائے گا۔ اس لیے کہ روایت کے جملہ میں نے پڑھا بہار الانوار میں، جناب زہرا کے نام پہ اگر کوئی سفرہ بچھاتا ہے، جناب زہرا کے نام پہ اگر کوئی دسترخوان بچھاتا ہے، جناب زہرا کے نام پہ اگر کوئی لباس دیتا ہے تو تمہارے لیے وہ شخص شفیع بنے گا جس کو تم نے دیا ہے، وہ بروز قیامت تمہارا ہاتھ تھام کے تجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت زہرا، یعنی زہرا کے نام پہ تم نے جس کی مدد کیا ہے وہ تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے کافی ہے، جنت کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ عزیزو، دنیا کے اندر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عظمت میں، وقار میں، بلندی میں، ہر اچھے منصب پہ پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن یہی رسول تھے اپنی بیٹی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، وقار کو بیان کرنے کے لیے اس انداز سے اپنے الفاظ ادا کیا تاکہ آنے والی نسلیں پہچانیں کہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ ارشاد ہوا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، وخاصتی یہ میرے خاص اہل بیت ہے جس کا رشتہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وحامتی یہ میری مددگار ہے، لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے۔ صرف اس جگہ تک نہیں روکے، یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، ان سے جو بھی ہمدردی کرے گا اس نے مجھ سے ہمدردی کیا ہے، جس نے انہیں اذیت کیا اس نے مجھے اذیت کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان حرب لمن حاربہ، جو بھی ان سے جنگ کرے گا میں رسول اللہ ان سے جنگ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ جس کے اپنے لیے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو دوڑنے والا خون ہے یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے، رسول کا خون ہے۔ ان کے جسم میں جو گوشت ہے وہ کوئی معمولی گوشت نہیں ہے، یہ رسول کا گوشت ہے۔ اس کے بعد وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ الْحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، جو ان سے صلح کرتا ہے ان کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ معلوم ہوا کہ جو صلح جس نے بھی کیا ہے سمجھو وہ رسول نے صلح کیا ہے۔ وَأَنْ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت کرے گا رسول یہ گارنٹی دے رہا ہے، کہا میں ان سے محبت کروں گا۔ اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا
اس کے بعد فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ وَرَضْوَانِكَ وَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. معلوم ہوا کہ رحمتوں کا، برکتوں کا، نزول کا جو مرکز ہے رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں اے پروردگار اگر تو رحمتیں مجھے دینا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت کو دے دے، تو برکتیں دینا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت کو دے دے، تو اپنے خزانے سے جو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں مجھے عطا کر دے، تو رحمتیں دینا چاہے، برکتیں دینا چاہے، مغفرتیں دینا چاہے مجھے عطا کر رہا ہے تو میرے اہل بیت کو بھی عطا کر دے. کیا اتنی عظمت، اتنے وقار کو رسول اپنے زمانے میں بیان کرتے گیا. پھر یہ مسلمانوں نے نہیں پہچانا. ایک بیوی تھی جو عظمتوں کا پیکر تھی، وہ یہ کہتی ہے ام سلمہ یا رسول اللہ اس تحت کیسا میں آ سکتی ہوں؟ اس کے لیے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہے، بعض میں موجود ہے انت علی الخیر، انت فی الخیر، انت الی الخیر. کہا اے ام سلمہ تو خیر پر ہو، تو خیر میں ہو، تو خیر کی طرف ہو، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بتلایا گیا کہ ازدواج کو اس میں داخل کرنے کی کوشش مت کرنا. اہل بیت اور ہے، ازدواج اور ہے. یہ وہ مقام اہل بیت کو پہچانے. ان کے بدن سے آنے والی اولاد کتنی طاہر ہوگا جس کے لیے رسول یہ فرماتے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی عظمت میری عظمت ہے. ان سے جو صلح کرے وہ مجھ سے صلح کرے، ان سے جو جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے. اے پروردگار تو اگر رحمتیں ان کو دینا چاہے، جو رحمتیں مجھے دینا چاہتے ہیں میرے اہل بیت کو دے. اے پروردگار جو برکتیں تو مجھے دینا چاہتے ہیں میرے اہل بیت کو دے دے. اے پروردگار جو عطائیں تو مجھے کرنا چاہتے ہو میرے اہل بیت کو عطا کر. پھر بھی پہچانو گے امام حسن و حسین کے لیے پیغمبر اکرم نے ممبر سے اترنے کے بعد ان کی تعظیم کیا، اپنے پاس بٹھا کر مسلمانوں کو پہچانوایا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قام او قعد امامان. یہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. یہ چاہے بیٹھے چاہے قیام کرے ان کو پہچانو. مسلمان یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی عظمت تمہارے سامنے رسول بیان کر رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں مشغول تھے. یہ بچوں کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ جب کبھی تمہیں فرصت ملے اہل بیت کی عظمت کے لیے، اللہ آپ کو بھی زیارت کا وہ اشتیاق پورا کرے مدینے کا. میں جب 2019 کو عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ مشرف ہوا، جب مدینے جب ہم چلے گئے تو جہاں پہ میں نے بہت سارے افراد سے نام پوچھا کہ وہ گھر کہاں ہے، جس گھر کی عظمت کے لیے رسول اللہ ہمیشہ کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 6 ماہ تک اس دروازے پر آ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے رسول. اس گھر کا میں تلاش کرتا رہا. قبلہ آپ کی اگر توجہ ہو تو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کی طرف جو مین گیٹ جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب کرے، اس کے ساتھ جو باب دروازہ کھلتا ہے دائیں طرف ایک ایسا حجرہ بنا، آج بھی ایک خاص مکان بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ایک بزرگ تھے جو پشاور سے تعلق رکھتے تھے. تو کہا کہ جب توسیع مسجد نبوی ہو رہی تھی تو اس زمانے میں یہاں پہ تھا، کام کر رہا تھا. تو میں نے یہ تمام چیزیں میری نگاہوں کے سامنے ہوئی ہیں. تو میں نے کہا جب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی تو یہ گھر کون ہے؟ کہا ھذا بیت فاطمہ. تو کہا یہ کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ جو بلڈنگ بنی ہوئی ظاہراً آپ وہاں جائیں گے تو ان کے لیے کوئی خاص جو ہے. کہا یہ روز مرہ کے کاموں کے لیے خاص قسم کے یہاں کوئی کام کرنا چاہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک باتھ روم استعمال کرنا چاہتے تھے وہاں. جب انہوں نے اس کام کے لیے کیا تو جتنا مٹی وہ نکالتے ہیں وہ مٹی نہیں نکل پا رہی. تو کہا انہوں نے بنو ہاشم کے سادات میں سے کسی سید کو تلاش کیا مکہ مدینے میں. کہا اس سید کے ذریعے سے ہم مٹی نکلوائیں گے تاکہ یہاں حجرہ تعمیر کرائیں گے. بعد میں کچھ لوگوں کے کچھ خاص محبین اہل بیت کا دباؤ آیا، کہا کہ صرف آپ مکان تعمیر کر سکتے ہیں، اس کو کسی اور چیز کے آپ استعمال نہیں کر سکتے. وہ حجرہ آج بھی موجود ہے. اس حجرے کے 2 دروازے، ایک دروازہ تو سامنے مسجد کی طرف کھلتا ہے جس کی عظمت کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر دروازہ ہر کھڑکی بند رہے گی سوائے باب فاطمہ اور باب علی کھلا رہے گا. یعنی وَأَذِنَ اللَّهُ أَن يُرْفَعَ فِيهَا اسْمُهُ. یہ آیت جب نازل ہوئی
تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ وہ کون سا گھر ہے جس کی عظمت کے لیے پروردگار یہ آیت نازل کر رہا ہے؟ تو اس وقت نبی نے یہ کہا تھا انبیاء کا گھر ہے۔ اس کے بعد ایک بزرگ اٹھے ہیں خلیفہ اول، اٹھنے کے بعد اشارہ کرتے ہوئے یشیر الی بیت علی و بیت فاطمہ، اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا وہ عظمت و تکریم اس گھر کو بھی حاصل ہے؟ وہ افضلها، کہا اس کو افضلیت حاصل ہے اس گھر کو، جو تعظیم اور عزت انبیاء کے گھروں کو ہے اس گھر کو بھی تعظیم اور عزت اس گھر کو بھی حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے وہ دروازہ وہ گھر آج بھی ایک خاص شکل میں بنا ہوا ہے۔ علماء و مورخین نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا اپنے حق مانگنے کے لیے نکلی ہے تو آیا جو دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا اس دروازے سے نکلی یا دوسرا دروازے سے نکلی؟ یہاں مورخین نے لکھا ہے کہ جب زہرا مرضیہ بنو ہاشم کی مستورات کو لے کے بیویوں کو لے کے نکلی ہے تو وہ عام دروازے سے نکلی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فاطمہ کہاں جا رہا ہے، مسجد نبوی میں جا کے اپنا حق کو طلب کرنے کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ ایسا نہ ہو کہ فاطمہ گئی تھی حق طلب کر کے واپس آئی، حق ملا یا نہ ملا، تواریخ اس بارے میں جو ہے اپنے آپ کو آندہ کر دے گی۔ لیکن زہرا نے اپنے عمل سے بتلایا کہ میں مستورات کی جنگڑ میں، مستورات کی جلوس میں جو جا رہی ہوں، میں اپنے حق مانگنے کے لیے جا رہی ہوں۔ مستبصرین جتنے بھی گزرے ہیں، جو آج ڈاکٹر محمد تیجانی سے لے کے جتنے جو حسن شاہ تھا جو مصر کے اندر شہید ہوئے، وہ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں اس بات پہ مستر تھا کہ جب جناب زہرا جب گئی تھی دربار پہ تو اس کا تو مسلمانوں نے لکھا ہے کہ رسول کی بیٹی گئی تھی دربار پہ۔ اب میں نے سوال کیا، حسن شاہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا آیا جب رسول کی بیٹی جب دربار پہ گئی تو وہ عزت و تکریم و وقار ملا جو رسول اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنے مقام پہ بیٹھاتے تھے؟ تو کہا اس کا کوئی روایت نہیں نظر آتی ہے، کوئی واقعہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ شاید مورخین نے اس بات کو حذف کیا ہو، لکھنے والوں نے اس کو لکھ نہ دیا ہو، کیا جو ورقہ زہرا مرضیہ لے کے گئی تھی اس کو ایکسپٹ کیا، جو گواہی لے کے گئی تھی وہ اس کو قبول کیا؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں حسن و حسین جس کے لیے کہا تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو کہا یہ بچے ہیں، اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور خود زہرا مرضیہ کے لیے کہا ہی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، قیامت تک آنے والے خواتین کے لیے سردار ہے، جس کی ایک گواہی دو مردوں کے مقابلے میں ہے، اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا۔ رسول کی بیٹی جب پلٹ کر آئی ہے نا تو مورخین نے لکھا ہے ایک ضعیفہ کی شکل میں آئی ہے۔ رسول کا یہ عظمت اور طہارت کی یہ پیکر بی بی جب دربار سے واپس آئی ہے تو اس طرح غمزدہ ہو گئے، جس جگہ میں جاتی تھی میرا باپ مجھے تعظیم کرتے تھے، جس جگہ میں جاتی تھی میری عزت و تکریم کے لیے میرا بابا مجھے اٹھ کے استقبال کرتے تھے، آج میں وہاں گئی ہوں مجھے حق نہیں ملا۔ عزیزان، ان باتوں کو ممبر کے ذریعے سے ایام فاطمیہ میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، پہچانوانے کی ضرورت ہے۔ میں سادات کو کہوں گا کتنا خوش قسمت ہے، رسول نے آپ کا خون کو کہا میرا خون ہے، آپ کا جسموں کو کہا ہے میرا جسم ہے، جس نے ان کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا۔ آج نسل فاطمہ سے کتنے لوگ ہزاروں کروڑوں کے حساب سے نسل بری ہوئی ہے، کیا نسل فاطمہ ختم ہوئی؟ ختم نہیں ہوئی عزیزوں، قیامت تک رہے گی یہ نسل فاطمہ۔ ہم اور آپ کے لیے ہے کہ نسل فاطمہ کے ساتھ ہم کتنا وفادار ہیں، ہماری کتنی عزت و تکریم ان کی نگاہ میں ہے۔ اس کے لیے خاص پیغمبر نے خاص حصہ رکھا، اللہ نے خاص حصہ رکھا، آیا تاکہ عزت وقار سادات باقی رہے دنیا میں۔ یہی تھا، ایک ایسا مقام بھی آیا، جناب سلمان محمدی در زہرا پہ کھڑے ہیں، ایک سائل آتا ہے کچھ طلب کرتا ہے، دق الباب کہہ کے جناب زہرا مرضیہ کو اس آواز کو پہنچایا، کہا یا زہرا یہ مانگنے والا کچھ مانگ رہا ہے، اس کی مدد کیجیے۔ زہرا مرضیہ اپنے گھر میں تلاش کرتی ہے کھانا پینے کے لیے کچھ فراہم کر سکے، نہیں ملا تو ایک چادر دیا۔ جذب القلوب اہل سنت کی ایک کتاب ہے، فارسی میں یہ چھپ چکی ہے اور ابھی اس کا ترجمہ بھی لاہور کے کسی عالم دین نے کیا ہے، میں نے سنا ہے لیکن وہ فارسی میں موجود ہے۔ جذب القلوب مصنف اہل سنت ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب زہرا مرضیہ کے پاس وہ سائل چلے گیا تو زہرا مرضیہ نے جناب سلمان محمدی کو وہ چادر دی، کہا اس چادر کو بیچ کے اس کی احتیاج کو پورا کر دو۔ وہ اب اس چادر کو لے کے بازار چلے جاتا ہے،
جناب سلمان محمدی کے عظمت اور وقار کے لیے یہی کافی ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زہرائے مرضیہ کی چادر ہے، لوگوں سے کہتا ہے اسے خرید لو، بس صرف اتنا کہتا ہے کہ اسے خرید لو. اب جب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ایک راہب نے اس چادر کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا اے سلمان تو بہت قیمتی چیز لے کر آیا ہے، میں چاہوں گا کہ میرے پاس جو پرانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، میں اس کو اس کے ساتھ میچ کروں. کچھ عرصہ قبل میں نے ایک مطالعہ کیا تھا، میرے صحیفوں میں بھی ایک ایسا تذکرہ ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اگر مطابقت ہوتا ہے جو تو چاہے وہ میں دینے کو تیار ہوں. وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، تو جتنا پیسہ مانگ دے میں دینے کو تیار ہوں. صاحب جذب القلوب کہتا ہے کہ سلمان محمدی نے کہا پیسے دے، اسے لے لو. کہا میں یہاں نہیں دوں گا، کہا آپ کے رسول کی مسجد میں جاؤں گا، اس کے سامنے دے دوں گا. جب وہ مسجد میں آنے کے بعد رسول گرامی قدر کے سامنے عظمت اہل بیت یہ ہے کہ سامنے بیٹھنے کے بعد وہ یہودی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے ہماری پرانی صحیفوں میں پڑھا ہے آخری نبی کی بیٹی کی ردا بکنے کے لیے بازار میں آئے گی، بکنے کے لیے بازار میں آئے گی. جو اس چادر کو خرید لے گا دنیا اور آخرت کی بادشاہی اسے مل جائے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس چادر کو میں خرید لوں. اس کے بعد جب خریدنے کی بات آئی، جب کہا کہ میں اس کی جتنا درہم بنتا ہے میں دینے کو تیار ہوں. دینے کے بعد کہا کہ آپ اسے لے لو. تو سلمان کی طرف متوجہ ہوئے، سلمان میں چاہوں گا کہ اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، اس لیے کہ اس آخری نبی کی ردا جب بازار میں بکنے کے لیے آئے گی اس کو خریدنے والا دنیا اور آخرت کی بادشاہی کا منصب پر وہ فائز ہوگا. میں اتنا خوش قسمت ہو تو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھوں اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ اس چادر کو لے جائیے. تو جناب سلمان کہتا ہے کہ آپ نے حق اجرت تو ادا کر لیا، حق اجرت تو ادا کر لیا، اب لے لے چادر. تو اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے صاحب جذب القلوب یہ لکھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے جناب سلمان کے پاس وہ پادری، وہ راہب یہ کہتا ہے اے سلمان میں پہلے مسلمان نہیں تھا، جب میں نے صحیفہ پڑھا عظمت نبی سمجھ کے، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب مسلمان ہونے کے بعد میں کیسے لے لوں؟ آپ سے یہ چاہیے گزارش ہے کہ میری شفاعت کے لیے بی بی سے کہیں کہ اس کو پھر دوبارہ قبول کریں. یہ وہ عظمت ہے جو صاحب جذب القلوب اہل سنت کے مورخ نے بیان کیا. بس عزیزو یہ وہ بی بی تھی جس کی عظمت، اگر ایک لباس اگر بکنے کے لیے بازار میں، ایک چادر بکنے کے لیے بازار میں پہنچے، دنیا اور آخرت کی بادشاہی اسے ملے جو اسے خریدے. بس یہی مسلمانوں کے پاس جا کے کہتی تھی اے مسلمانوں، میرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے باپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تم کفر سے اسلام کی طرف آئے ہو، میں تو چاہوں گی کہ میرے باپ کا حق دے دے. یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے ستایا. بی بی کبھی دن کو روتی ہے رحمت پیغمبر کے بعد، کبھی رات کو روتی ہے. مسلمان آ کے یہ کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی سے کہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے. ایک مرتبہ برائے کائنات آ کے کہتے ہیں اے لختے جگر رسول کی بیٹی، مسلمانوں نے آپ کو، مدینے کے مسلمانوں نے آپ کو سلام کیا ہے. اس کے بعد کہا ہے رسول کی بیٹی کے رونے کی صدائیں ہمارے جسموں کے لیے، ہمارے وجود کے لیے ناگوار ہے. بیوی یا رات کو روئے یا دن کو روئے. اس کے بعد بیوی کہتی ہے مسلمانوں سے کہنا میں کچھ دن کی مسافر ہوں اس مدینے میں، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤں گی. اللہ آپ کو زیارت کا وہ شرف عطا کرے. مدینہ میں اسی جنت البقیع میں مولا کائنات نے زہرائے مرضیہ کے رونے کے لیے ایک گھر تعمیر کیا تھا جس کو بیت الحزن کے نام سے تعمیر ہوا. 1988 یا 1989 کے درمیان آل یہود لعنت اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس گھر کو ختم کیا. آج بھی وہ مقام موجود ہے بیت الحزن، یعنی بقاء بیت فاطمہ، وہ مکان جہاں پہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ کے لیے روتی تھی. اس جگہ میں
صبح چلے جاتی ہے بیوی اپنے بچوں کو لے کے، وہاں روتی ہے، دوپہر میں واپس چلے آتی ہے۔ اس گھر کو بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی خوش اور شادابی کے ساتھ گھر واپس آتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین اس شادابی کو دیکھنے کے بعد کہا، بیوی آپ کے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے وجود میں، آپ کے چہرے میں اتنی شاش بشاش میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، آج کیسا میں محسوس کر رہا ہوں۔ رسول کی بیٹی یہ کہتی ہے، آج میں کچھ لمحات کے لیے اب میری آنکھ بند ہوئی تھی، میرے باپ آ کے کہتے ہیں، اے میری لختے جگر، تم اب کچھ لمحات کی مہمان ہو، تم سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے وہ خاتون ہو، وہ عظمت والی بیوی ہو جو مجھ سے ملو گی۔ آج میں اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں۔ حسن و حسین کو زیارت کے لیے بھیجا رسول کے روزے کی طرف، اور جناب ام کلثوم اور جناب حضرت زینب کو بھیجا اپنے کنیز کی طرف۔ علی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں کی۔ وہ وصیتیں کیا تھی؟ بس عزیزوں میں وصیتوں کے چند جملے ادا کروں گا، آپ کی صحتیں تمام۔ وصیتیں بیان کرتی ہے، علی میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے ستایا ہے۔ علی میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے کئی گھنٹے تک دربار میں۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے، علی میں چاہتی ہوں جب میرا جنازہ نکل جائے گھر سے تو رات کی تاریکی میں نکالنا۔ علی میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو جب بقیع کی طرف لے جانا تو میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو۔ علی میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب نکلے اس کے بعد میرے حسن و حسین کو، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرا کفن کا انتظام آپ کیجئے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرا غسل کا اہتمام آپ کیجئے۔ زہرائے مرضیہ کی یہاں ختم نہیں ہوئی وصیت، ایک جملہ کہا، علی دنیا میں جب تک علی رہے قرآن کو جمع کرتے رہے۔ علی تم دنیا میں جب تک رہے قرآن کو جمع کرتے رہے۔ علی جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری قبر میں تلاوت، علی میرے قبر میں تلاوت قرآن کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ضرور تشریف لائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس قدیر سے بارت تحفے بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی شریعت دین ایک مرادوں کو پورا فرما، وہ مومن مومنات جنہوں نے دعا کی تمس کا ہے اس سب کی شریعت دین ایک مرادوں کو پورا فرما۔ جو مومن مومنات بیمار ہیں، بیمار ہے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ وہ مومن مومنات جنہوں نے التماس دعا کا صحت کے لیے، رزق کے لیے، پروردگار بحق زہرا ان سب کی شریعت دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جن برادران نے، جن مومنین نے ان مجالس کو انعقاد کرنے میں اپنے حصہ ڈالا ہے، پروردگار ان کی دلی شریع مرادوں کو پورا فرما۔ حاضرین کے اور وہ مومن مومنات جنہوں نے خصوصی طور پر التماس کہا ہے ان سب کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ یوسف زہرا امام زمانے کے ظہور میں تاجد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔